حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے، جو قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، وہ والدین کے بارے میں آتا ہے، ماں باپ کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات پر اپنے حقوق کو فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مقدس کی بنی اسرائیل کی آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ رب العالمین اپنے حقوق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت ہوگی تو اس اللہ رب العالمین کی ہوگی، اگر بڑائی بیان کی جائے گی تو اس پروردگار کی بڑائی بیان کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، فلا تقل لهما اف، تو تم اس کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہو، ولا تنهرهما، اور نہ ہی تم انہیں جھڑک سکتے ہو، نہ ہی تم انہیں ڈانٹ سکتے ہو، نہ ہی انہیں پھٹکار کر سکتے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان سے بات چیت کرو گے، جب تم ان سے بات کرو گے تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بات کرو گے، بڑے ہی عاجزی کے ساتھ بات کرو گے، بڑے ہی نرمی کے ساتھ بات کرو گے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب تم ان کے سامنے جاؤ گے، جب تم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو بڑے ہی ادب و طریقے سے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش کرو گے، بڑے ہی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کرو گے، بڑے ہی ادب کے ساتھ اس سے بات چیت کرو گے، بڑے ہی تہذیب کے ساتھ اس سے بات کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے میرے پیارے بھائیوں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا جب مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں کو دیکھتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی سی بات کا ذکر کیا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی قبر والوں کی پوجا کی جائے، کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی جائے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کی جائے، ان کو اذیت دی جائے، ان کو تکلیف دیا جائے، ان کو ستایا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیا جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ اے کائنات والو، اے دنیا والو، اے سماج والو، یہ جان لو کہ جس کے ماں باپ اس سے خوش ہے،
جس کی ماں خوش ہے، جس کے باپ خوش ہے، اس سے اللہ رب العالمین بھی خوش ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے، پروردگار عالم بھی اس سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن آج سماج کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سماج کو دیکھتے ہیں تو سماج کے اندر ایک لمبی چوڑی جماعت جو ہے اپنے ماں باپ کو گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کی اس تپسیا کو، ماں باپ کی اس پریشانی کو، ماں باپ کی اس تکلیف کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں کی اس تکلیف کو بیان کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور ہم نے انسانوں کو وصیت کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کو یہ بتلا دیا ہے، ہم نے انسانوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کو تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو ٹھنڈی کے موسم کو، ذرا اس دن کو بھی یاد کرو جس دن تم بستر میں پیشاب کر دیا کرتی تھی۔ جب تم بستر کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے تھے، ماں خود اس گیلی جگہ پہ سو جایا کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں لگا کر کے سلایا کرتی تھی۔ سوکھی جگہ پہ خود نہیں سوتی تھی بلکہ اس گیلے جگہ پہ خود سو جایا کرتی تھی اور اس بچے کو اپنے سوکھے جگہ پہ سلایا کرتی تھی۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے، گھر کس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کس بار میں مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ حالت ہے ہماری ماں باپ کی، یہ حالت ہے کہ وہ غم چھپا کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ آج وہی ماں باپ، جو ماں باپ نے 10 بچوں کو جنم دیا، جو ماں نے 10 بچوں کو جنم دیا، کبھی اپنے بوجھ نہیں سمجھا، کبھی تکلیف نہیں سمجھا، وہ ماں اور وہی باپ آج 10 بچوں کے لیے بھاری ہو گیا ہے۔ آج 10 بچے ہونے کے باوجود آج وہ 10 بچے ماں باپ کو ستا رہے، ماں باپ کے لیے اوپر بوجھ بن گیا ہے، ماں باپ ان کے اوپر بوجھ بن گیا، ان کے گھروں سے نکال رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا۔ او لوگوں، اس وقت کی یاد کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھ کر کے تمہارا بوجھ کو ڈھویا اور 9 مہینے کے بعد تمہیں جنم دیا، اور تم جب چلنے لگے، جب تم بات کرنے لگے، جب تم جوان ہو گئے، جب تم شادی بیاہ کر لیے، جب تمہارے گھر میں بیوی آ گئی، تم اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر کے اسی ماں کو آج ستا رہے ہو، اسی ماں کو اپنے گھروں سے باہر کر رہے ہو، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے تک پیٹ میں تمہارے بوجھ کو ڈھویا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کو کتنے ستائے جا رہے ہیں، ماں باپ کو کتنا تکلیف دیے جا رہے ہیں، ماں باپ کو لوگ مارنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل رہے۔ میرے بھائیوں، آج ترقی یافتہ دور میں آج اولڈ ہاؤس میں جا کر کے ماں باپ کو رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ماں باپ جس اولاد سے خوش ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے خوش ہے، اور جس کے ماں باپ اس کی اولاد سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے۔ یعنی ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اللہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔ اگر آپ ساری زندگی آپ روزہ، نماز، حج، زکات کرتے رہیں، ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے ماں باپ کو ناخوش کر دیا، ماں باپ کو ناراض کر دیا، تو ساری عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکات دے دینا، قربانی کر دینا، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے کہ بندے کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا،
یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ ماں باپ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کی جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے اوپر احسان کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے اوپر، ہمارے اوپر، اولاد کے اوپر ماں باپ کا جتنا بڑا قرض ہے وہ قرض کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔